حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ 2021 سن عیسوی کے ماہ ستمبر کا پہلا خطبہ اس اعتبار سے ہمارے لیے نہایت اہم ہے، دو بڑے واقعات دنیا میں رونما ہوئے۔ 31 اگست کو قابض امریکی افواج ہمہ قسم کی ذلت و رسوائی کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹ چکی ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے افغانستان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ پرسوں 1 ستمبر کو قائد حریت 91 سال کی عمر تک مسلسل آزادی وطن کے لیے جنگ لڑنے والا شیر سید علی گیلانی اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ ایک تاریخ ہے پوری، ہمارا ایمان ہے کسی کے جانے سے دنیا کا نظام رکتا نہیں ہے۔ سچ یہ ہے علی گیلانی مرحوم کی سیرت و سوانح کے تذکرے کے لیے تو دفتر کے دفتر درکار ہیں، جن کی شعوری زندگی کا زیادہ حصہ قابض انڈین افواج کی قید میں گزرا، جو پیرانہ سالی میں جب تک زبان بولنے کے قابل رہی اسلام اور پاکستانیت کا علم لے کے زندہ رہے، حتیٰ کہ دنیا سے گئے تو انہیں وطن عزیز مملکت پاکستان کے پرچم میں دفن کیا گیا۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنۃ الفردوس۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی آخرت بہتر کرے، اور وہ تگ و تاز جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی بتا دی، اللہ تحریک آزادی کشمیر کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ حق و باطل کی یہ کشمکش ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، لیکن عزیز بھائیوں فرق ہے، کافر کے پاس آخرت کی کوئی یقین دہانی نہیں ہے، ان کے لیے جنت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، ان کی ساری محنت مشقت جتنی بھی وہ تکلیفیں اٹھائیں، قتال کریں، سیاست کریں، وہ سب تب تک ان کے لیے کارآمد ہے جب تک ان کی سانس چلتی ہے۔ دنیا سے جائیں گے، ہمیشہ کی خوفناک اور رسوا کرنے والی جہنم ان کا مقدر ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے ہم جب تک اللہ کی زمین پہ زندہ ہیں، خالص عقیدے کے ساتھ دعوت کے میدان میں ہیں، اگر ہم مخلص ہیں تو ہمارا ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں قدر و قیمت کا حامل ہے، اور جہاد کے میدان میں ہر اٹھنے والا قدم ہمیں اللہ کی جنت کے قریب کرتا ہے۔ ہمارے پاؤں کے نیچے سے اٹھنے والی گرد جسم کے جس جس حصے پہ پڑتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام جہنم کی آگ ان حصوں پر حرام کر دیتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ پاؤں جو جہاد فی سبیل اللہ میں خاک آلود ہوئے،
اللہ انہیں کبھی جہنم رسید نہیں کرے گا، اللہ نے ان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ہم اس یقین کے ساتھ جیتے ہیں جب تک اللہ کی زمین پر موجود ہیں اس کے دین کی خدمت کے لیے محنت کریں گے، اور جب یہاں سے جائیں گے تو ایک بہترین مہمان نوازی اللہ کی جنت میں اللہ کے ان بندوں کے لیے ضرور تیار کی گئی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ایک معرکہ بہت تفصیل سے بیان کیا۔ مذاکرات، ٹیبل ٹاک، دعوت دینے گئے ہیں توحید کی، پیغام پہنچانے گئے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت کا، اور وہ کہتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری حکومت ہتھیا لیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے حواری مل کے مصر پہ بادشاہت کریں اور ہمیں رسوا کر کے یہاں سے نکال دیا جائے۔ اپنے حواریوں کو بلایا، آؤ سارے مل کے فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اجتماع کر کے نیٹو فورسز کا اتحاد لے کے 43 ملکوں کی فوجیں لے کے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں، اسے گرائیں، اسے ختم کریں، کوئی تدبیر ایسی کریں کہ یہ ہار جائے، دنیا ان کی تہذیب سے، ان کے دین سے متنفر ہو جائے، وگرنہ تمہاری بادشاہت، تمہارے نظام نہیں رہیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، واللہ کتنا حسب حال تبصرہ ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کا، اور تا قیام قیامت اپنے ماننے والوں کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ امر کر دیا۔ ہر زمانے کا فرعون ہمیشہ یہی کہتا ہے، ہمیشہ یہی سوچتا ہے، اگر یہ آگے تو میں نہیں رہوں گا، میری تہذیب مٹ جائے گی، میری بادشاہت کو زوال ہے۔ فرق ہے، مومن بندہ کبھی بادشاہت کے لیے محنت نہیں کرتا۔ صاحب ایمان کی تغوطاس، دعوت یا جہاد کے جتنے بھی مراحل ہیں، وہ کبھی اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ تخت شاہی کا مالک بنے، وہ اللہ کی توحید کی علمبرداری کے لیے سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نوکری کے لیے محنت کرتا ہے۔ جبکہ ہر زمانے کا فرعون اپنے باطل نظاموں کے تحفظ کے لیے اور اپنی گرتی ہوئی کرسی کو بچانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، آؤ سارے مل کے بلاؤ، جرمن کو، ٹرکش کو بھی لے لو، ہندوستان کو بھی لے لو، ساری دنیا کے جتنے کافر ممالک ہیں، بہت سارے منافق بھی، بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی، ان کو ساتھ لو اور چڑھ دوڑو افغانیوں پر۔ کیوں؟ بات سمجھیے، وہ آج سے 20 سال پہلے کا منظر، اللہ کی توفیق سے ہم نے تب بھی کہا، ہم آج بھی اسی بات پہ قائم ہیں، اور یہ ہمارا کمال نہیں، جس نے قرآن مجید کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے ساتھ سمجھا، وہ اس یقین اور عقیدے پر کھڑا رہا۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی دہشت گرد کا، کوئی مسئلہ نہیں تھا دنیا کے امن کا، کوئی خوف نہیں تھا انہیں کہ طالبان یا یہ جہادی افغانستان کے یہ تل ابیب پہ یا نیو یارک پہ جا کے قبضہ کریں گے۔ خطرہ انہیں یہ تھا، یہ شاندار اسلامی نظام جس میں عدل ہے، جس میں مساوات ہے، جس میں اخوت اور بھائی چارہ ہے، اگر یہ افغانستان کے پہاڑوں سے باہر نکلا تو یہ دنیا کی باطل تہذیبوں کو کھا جائے گا۔